السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اور ہمارے خواب کے جو بقیہ حصہ ہے اس کی ریڈنگ کریں گے. تو کھولیں آپ اپنی کتاب سورج مکھی کا صفحہ نمبر 24. تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں گلی محلوں میں اور غریب اور بے سہارا بچے جن کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں، اور ایک فلاحی تنظیم اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ جو ہے آموز ٹرسٹ کے تحت جو تنظیم کام کر رہی ہے اس کی سرگرمیوں کے بارے میں. تو جی شروع کرتے ہیں. مارچ 2014 کو برازیل کے شہر ریو جنیرو میں ہونے والے پہلے مقابلے میں پاکستانی ٹیم نے 13-0 سے بھارت کو شکست دے کر سب کو حیران کر دیا، اور پھر یہ بچے ایک کے بعد ایک مقابلہ جیتتے گئے. سخت مقابلوں کے بعد وہ کانسی کا تمغہ جیتے. یہ جیت نہ صرف ان کی بلکہ سڑکوں پر رہنے والے ہر بچے کی جیت ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے فخر و انبساط بھی لے کر آئی. بہت زیادہ فخر، وقار اور خوشی لے کر آئی. جی آگے چلتے ہیں. ٹیم کے 15 سالہ کپتان محمود عالم کا تعلق ایشیا کی سب سے بڑی پسماندہ بستی اورنگی سے ہے. جی اورنگی کراچی کا ایک علاقہ ہے، ایک ٹاؤن ہے. یہ بچہ جو اس ٹیم کا کپتان تھا وہ بستی اورنگی کا رہنے والا تھا. اس کے والد مزدور تھے، اپنا گھر چھوڑے انہیں کئی سال ہو چکے ہیں. وہ ایک دن کہیں گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے، یعنی ان کے جو اس بچے کے جو والد تھے وہ انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے بہت سال پہلے، اور اس کے بعد پھر وہ کبھی واپس نہ آئے. اس کی امی نے محنت مزدوری کی، لیکن اس سے سب کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا. محمود سڑکوں پر بیکار پھرتا یا کبھی کبھار کوئی کام ملنے پر کام کر لیتا تھا. دیکھیں بچوں کی کتنا ٹیلنٹ ہے پاکستانی قوم میں، پاکستانی بچوں میں، اگر انہیں صحیح رہنمائی اور گائیڈ لائن مل جائے. اب کچھ پڑھیں گے دوسرے کھلاڑی کے متعلق. عبدالرزاق جس نے سب سے زیادہ گول کیے، اور عبدالرزاق ٹیم کا گول کیپر تھا. عبدالرزاق جس نے سب سے زیادہ گول کیے بے گھر ہونے کے باوجود فٹ بالر بننا چاہتا تھا. وہ پھلوں کے ٹھیلے پر نوکری اس لیے کرتا تھا کہ سامنے ماڑی پور فٹ بال اسٹیڈیم میں ہونے والے میچ دیکھ سکے. یعنی اس سے جو اسے ٹھیلے پہ کام کرنے کے بعد جو اجرت ملتی تھی، جو اسے معاوضہ ملتا تھا، وہ اس سے وہ جو ٹکٹ لے کے فٹ بال اسٹیڈیم میں ہونے والے میچ دیکھتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اب جب کہ میں فٹ بالر بن ہی گیا ہوں تو میں اس کو بطور پیشہ اپناؤں گا، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کے بے گھر بچوں کے لیے بہت سے کام کروں گا تاکہ وہ بھی اس محرومی کی زندگی سے نکلیں. اور بیٹا ایسی ہی کہانیاں ٹیم کے باقی بچوں کی بھی ہیں. ان بچوں نے نہ صرف میڈل جیتا بلکہ اپنی سوچ کی وجہ سے لوگوں کے دل بھی جیت لیے. بے انتہا سختیاں جھیلنے کے بعد بھی مایوسی کفر ہے، یعنی خود پر یقین رکھنے اور اپنے آپ کو بدلنے اور سیکھنے کے لیے بخوشی تیار رہنے نے ان کی دنیا بدل دی. جی تو یہ تھی بیٹا ہماری کہانی ہم اور ہمارے خواب. تو ان بچوں کا خواب تو یوں پورا ہوا. آپ کے لیے وسائل اہمیت رکھتے ہیں خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، لیکن سب سے زیادہ بیٹا ضروری سچی لگن، خلوص نیت اور محنت. کسی بھی مقصد کی کامیابی کے حصول کے لیے مسلسل محنت، لگن، یہ سب سے ضروری ہے.
جس طرح سے ان بچوں کے خواب پورے ہوئے، اسی طرح آپ نے بھی کچھ خواب دیکھے ہوں گے، یقیناً دیکھے ہوں گے، اور ان سب کو پورا کرنے کے لیے بھی مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے خود پر یقین رکھنا ہے، خلوص دل سے لگاتار اور مسلسل محنت کرنی ہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے۔ جی، تو اب آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ دیکھیے صفحہ نمبر 25۔ تو سب سے پہلے سوال نمبر 1، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے۔ لغت ڈکشنری، جی اردو ڈکشنری اس سے دیکھیے، اور یہاں میں ان کی وضاحت کر دیتی ہوں۔ اجرت، وہ معاوضہ جو کسی بھی کام یا مزدوری کے نتیجے میں آپ کو ملتا ہے۔ سرمایہ، رقم، روپیہ۔ مخلصانہ، ہمدردانہ، یعنی خلوص دل سے۔ ورثہ کہتے ہیں سرپرست کو بھی، مددگار، اور وہ جو آپ کا کسی کام کے لیے سرپرست یا معاون ہے۔ فعال، ایکٹیو رول، یعنی متحرک، بہتر طریقے سے کام کرنا۔ فلاح و بہبود، عوام کی، لوگوں کی بھلائی کے لیے ان کی بہتری کے کام۔ ہمہ جہت، ہر پہلو سے، ہر طرف سے، ہر سمت سے۔ فخر و انبساط، فخر، وقار، غرور، انبساط، خوشی۔ یہ فخر و انبساط معنوں میں آئے گا بہت زیادہ خوشی، عزت، اور وقار، پسماندہ، ترقی پذیر، جو بھی ترقی کے مراحل طے کر رہے ہیں وہ لوگ، یا مثلاً قومیں جو ترقی کے مراحل، پسماندہ جو ترقی پذیر ہیں، ابھی ترقی کے مراحل میں ہیں۔ جی، تو ہمارا دوسرا کویسچن ہے، دوسرا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ جی، تو پہلا سوال، فٹ بال کے کھیل کے بارے میں چند جملے تحریر کیجیے۔ جی، تو فٹ بال، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام فٹ بال اس لیے ہے کیونکہ یہ پاؤں سے کھیلا جانے والا کھیل ہے، اور پاؤں کو گیند سے مار کر کھیلنے کی وجہ سے اس کا نام فٹ بال رکھا گیا۔ اور اس کے جو سب سے بڑے، جیسے ورلڈ کپ کے مقابلے بھی پاکستان، وہ ICC یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کرواتی ہے، اس کے جو مقابلے ہیں وہ سب سے بڑا جو ایونٹ ہے وہ فیفا ورلڈ کپ ہے، جو کہ ہر 4 سال بعد منعقد کیا جاتا ہے۔ فیفا کا مطلب فیفا انٹرنیشنل فٹ بال ایسوسی ایشن۔ تو اس کے بارے میں نیٹ سے بھی سرچ کریں، اور اس کا چھوٹا سا ایک پیراگراف تحریر کیجیے فٹ بال کے بارے میں۔ اور یہ سب سے زیادہ دفعہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس کے جو مقابلے ہیں وہ برازیل اور اٹلی، دنیا کی جو بڑی ٹیمیں ہیں، جرمنی، برازیل، اٹلی، اور ان لوگوں نے یہ ٹیمیں ہیں، اور سب سے زیادہ دفعہ برازیل اور اٹلی یہ جو ورلڈ کپ کے جو میچز، فیفا ورلڈ کپ کے تحت جو میچز ہیں وہ جیت چکے ہیں۔ اس کے بارے میں، فٹ بال کے بارے میں، اپنے جو آپ کا پسندیدہ کھلاڑی ہے اس کو بھی، اس کے بارے میں بھی، اور اس کھیل کے بارے میں بھی چھوٹا سا ایک پیراگراف تحریر کیجیے۔ جی، تو دوسرا سوال ہے، پوری دنیا میں سڑک پر زندگی گزارنے والے بچوں کی تعداد کتنی ہے، اور پاکستان میں یہ تعداد کیا ہے؟ پوری دنیا میں لاکھوں تعداد میں بیٹا ایسے بچے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور صرف پاکستان میں 8 سے 10 سال پہلے لگائے جانے والے اندازے کے مطابق ایسے بچوں کی تعداد 14 سے 15 لاکھ بچے ہیں۔ اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ورلڈ کپ کیا ہے؟ اس کے اپنے الفاظ میں وضاحت کیجیے۔
جی ایک فلاحی تنظیم ہے، یہ 5 بر اعظموں سے بے گھر بچوں کو کھیل کے مواقعوں کی فراہمی، فٹ بال، آرٹ اور اس کی بحالی کے لیے مختلف سرگرمیاں کروانے کے لیے بہت فعال ہے۔ اس کا مقصد ان بچوں کے بارے میں منفی تاثر ختم کرنا اور ان کی بحالی ہے۔ یہ تحریک اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ شروع کی آموس ٹرسٹ نے، ٹھیک ہے، اور یہ بے گھر بچوں کے فٹ بال کی تربیت کے علاوہ ان کی بحالی کا کام اور ان کی شخصیت کی بحالی کا کام کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوسرا اسٹریٹ چلڈرن فٹ بال ورلڈ کپ کہاں منعقد کیا گیا؟ جی یہ مارچ 2014 کو برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ہونے والے جو مقابلے، اس میں سب سے پہلا جو یہاں پہ منعقد ہوا برازیل کے شہر 2014 کو برازیل میں۔ پاکستانی ٹیم کی کیا کارکردگی رہی اس جو ٹورنامنٹ میں؟ پاکستانی ٹیم کی شاندار کارکردگی رہی۔ اس نے 13-0 سے بھارت کو شکست دے کر سب کو حیران کر دیا، اور پھر یہ بچے ایک کے بعد ایک مقابلہ جیتتے گئے۔ سخت مقابلوں کے بعد وہ کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوئے، اور یہ جیت نہ صرف ان بلکہ سڑکوں پر رہنے والے ہر بچے کی جیت ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے فخر و انبساط بھی لے کر آئی۔ جی اگلا کویسچن، بے گھر بچوں کی دنیا کیسے بدلی؟ یعنی ان لوگوں نے اپنی محنت، لگاتار محنت، اور یہ جیت ان کے لیے بہت مثبت تبدیلیاں لے کر آئی، اور خود پر یقین رکھنے اور اپنے آپ کو بدلنے اور سیکھنے کے لیے جو یہ ہر دم تیار تھے، اور اس کوشش نے ان کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ تھے وہ سوال اور ان کے جوابات۔ اب آپ نے اچھی طرح سے اس کی ریڈنگ کریں، اور ان سوالوں کے جواب جو ہیں کچھ میں نے آپ کی رہنمائی کی ہے، تو آپ اسے اس ٹاپک میں سے، اس مضمون میں سے ڈھونڈ کر اس کے جوابات تحریر کریں۔ جی تو تھرڈ کویسچن ہے ہمارے پاس، آپ اپنے ارد گرد پائے جانے والے ایسے بچوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کے نزدیک، آپ کے علاقے میں، آپ کے آس پاس ایسے بہت سے بچے ہوں گے، تو آپ بتائیے کہ آپ ان کی مدد کیسے کریں گے؟ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جو اب یہاں ختم ہوتا ہے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔